نہیں, رسول اللہ سے خونی رشتہ ہے. عباس, جناب عباس خونی رشتہ, ظاہر سی بات ہے, ہاشمی ہے سارے کے سارے. تو اس نے کہا ہماری قربت ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں, سوال کا تو جواب دے. اگر رسول اللہ ابھی زندہ ہو جائیں, یہ مدینہ ہے, روضہ ہے, کہیں اے ہارون الرشید تیری بیٹی سے مجھے عقد کرنا ہے, تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ تو اس نے کہا ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی کہ رسول اللہ چچا کے بیٹے ہماری بیٹی سے عقد فرمائے, نکاح کرے. تو ایک مرتبہ امام مسکرائے, کہا یہی جواب تجھ سے مجھے چاہیے تھا. رسول اللہ اگر اب اٹھ کر مجھ سے کہیں کہ اے موسردہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر رسول اللہ سے کہوں گا یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کی آل ہے, آپ کی اولاد ہے, اور اولاد سے عقد نہیں ہوتا. تو جب ہم اولاد رسول اللہ ہے, عقد نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خونی رشتوں میں بھی سب سے قریب رشتہ رسول اللہ کا ہمارا ہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد السلام نے یہاں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, عطرتی و اہل بیت, میری عطرت اور اہل بیت. تو عطرت واضح ہو گیا کہ ظاہر سی بات ہے عطرت میں بھی قریب ترین پنجتن اور ان کی آل ہے. اب عزیزان گرامی لفظ اہل بیت, اہل بیت کا جو لفظ ہے اس پر بھی اختلاف ہوا. اہل بیت میں مثلا کہا گیا ازواج رسول اللہ شامل ہے. چونکہ اب جب بحث ہوتی ہے تو علماء اہل سنت بعض وقت کچھ آیت انہوں نے جو ظاہر ہے رٹا مارا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو فائدہ ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج ابراہیم کو ان کی آل میں داخل کیا, ان کے اہل میں داخل کیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اے ابراہیم اور آپ کی آل. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بتلائے ان کے لیے, اہل بیت ابراہیم کے. تو وہاں پر ازواج کو اللہ تعالیٰ نے داخل کیا ہے اہل بیت میں. اب عزیزان گرامی اس آیت کو وہ لے کر کہتے ہیں کہ جس طرح وہاں پر ازواج داخل ہیں اہل بیت ابراہیم میں, اسی طرح ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں داخل ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اہل بیت کا ڈیفینیشن اور اس کا مصداق, اس کا انتخاب صرف اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ازواج ابراہیم ان کے اہل میں داخل ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جن کی بیویوں کو ان کے اہل ہونے سے نااہل قرار دیا ہے. جناب لوط کی زوجہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے جو کہ قریب ترین زوجہ سے قریب رشتہ ہے, اولاد کے لیے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ ولد غیر صالح, اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. تو عزیزان گرامی ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ جو شخص عمل صالح کا پیکر ہوگا وہ اہل بیت میں داخل ہوگا, جو عمل صالح کا پیکر نہ رکھتا ہوگا وہ اہل بیت سے خارج ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. تو ظاہر سی بات ہے اہل بیت اور عطرت کا ڈیفینیشن واضح ہو گیا. انی تارک فیکم الثقلین, ثقلین کو پہچاننا ہے نا. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چیزیں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ما ان تمسکتم بہما, ان دونوں سے متمسک رہو جب تک رہو گے. لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا, اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یعنی جو عطرت ہے وہ قرآن ہے, جو قرآن ہے وہ عطرت ہے. اسی لیے ہم اہل بیت اطہار کو قرآن ناطق کہتے ہیں, چونکہ یہ وہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے. وَلَن يَفْتَرِقَا, ان میں کسی قسم کی جدائی نہیں ہے. وَلَن يَفْتَرِقَا. اب عزیزان گرامی عطرت کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ نے لن یفترقا کا جو کلمہ ہے, جو جملہ ہے, جو لفظ ہے, اسے ایک اور جگہ استعمال کیا ہے. اب اس اور جگہ کو ڈھونڈیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ عطرت میں کون ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا علی القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے جائیں. نعرہ حیدری. وہی
حدیث ثقلین کا لن یفترقا، قرآن و عفرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو دوسرا ثقل علی بن ابی طالب ہے. یہ حدیث واضح ہے. اور عزیزان گرامی جب یہ دونوں ایک ساتھ ہیں ولن یفترقا، ان میں جدائی نہیں ہے، تو ائمہ طاہرین نے اس کا ثبوت دیا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ ہمیشہ قرآن سے متمسک رہے. کل میں نے انگلش کے لیکچر میں عرض کیا کہ حسین قرآن کے ساتھ اس قدر ہیں کہ سر قلم کر دیا گیا ہے، نوک نیزہ پر ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. وَلَن يَفْتَرِقَا، رسول اللہ نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. عام انسان جب سر قلم ہو جاتا ہے تو آیت تو کیا وہ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، زبان گشائی نہیں کر سکتا ہے. وَلَن يَفْتَرِقَا. اور عزیزان گرامی ان میں شباہتیں بھی بہت پائی جاتی ہیں. کچھ صفات قرآن ہیں وہی صفات ائمہ علیہ السلام ہیں، یا یوں کہوں جو صفات قرآن ہیں وہی صفات ائمہ ہے، جو صفات ائمہ ہیں وہی صفات قرآن ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ. قرآن مجید وہ ہے کہ جس سے قریب نہ باطل جا سکتا ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس لیے کتاب وہ کتاب ہے کہ جو جس میں ریب نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے. تو آئیے عزیزان گرامی اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ہر رجس کو دور رکھا ہے. انما یرید اللہ لیہدی ھدی للمتقین قرآن ہے، اور علی بن ابی طالب امام المتقین علیہ السلام ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَلَا رَبٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ ہر خوش ہوتا قرآن مجید میں موجود ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. خلیفہ اول دوم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے نے کہا یہ امام مبین سے کہیں قرآن تو مراد نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، کتاب مبین سے کتاب مراد ہے، امام مبین سے وہ جو علی بن ابی طالب تشریف لائے ہیں وہ مراد ہے. یعنی علم قرآن، علم رسول اللہ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کو خشک و تر کو اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب میں بھی جمع کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں اور جیسے ذکر قرآن ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اسی طریقے سے ذکر اہل بیت اور ذکر علی و آل علی ہمیشہ کے لیے باقی ہے. تو عزیزان گرامی رسول اللہ نے فرمایا، انٹروڈکشن بھی کروایا کہ میرے بعد میں یہ دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دلیل روائی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے حکم سے خلیفہ کو چھوڑ کر گئے. ہاں عزیزان گرامی، خلافت اور امامت یہ وہ منصب تھے جس کی رسول اللہ نے بڑی تاکید کی، لیکن انہی پر اتنے مسائل اٹھائے گئے عزیزان گرامی کہ تاریخ میں مولا امیر المومنین نے، میں نے کل عرض کیا کہ خود مرثیہ پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے مجھ پر مسائل اٹھائے گئے کہ گویا میرے گلے میں ہڈی اٹک گئی ہو اور آنکھ میں خس و خاشا. اور اسی طریقے سے وہ بی بی کہ جس کی اتنی وصیت کی رسول اللہ نے، اس بی بی نے مرثیہ پڑھا اور فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. مجھ پر ایسے مسائل پڑے کہ اگر وہ دن پر پڑھتے تو وہ تاریخی میں بدل جاتے. عزیزان گرامی، اور یہ ظلم آگے اس قدر بڑھتا گیا کہ اس کی انتہا ابتدا تو بعد رسول اللہ ہوئی اور انتہا کربلا پر جا کر معراج مصائب کی معراج کربلا میں ہوئی ہے. عزیزان گرامی، روایت میں یہ ملتا ہے کہ دشمنی اس قدر مول لی گئی کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مصیبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں مولا حسین کی کہ سلام ہو میرا میرے اس جد کے اوپر کہ جس پر اتنی مصیبت پڑی کہ اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑا. ہاں عزیزان گرامی، رسول اللہ بھی مکے سے نکالے گئے تھے، ہجرت کرنی پڑی رسول اللہ کو دشمنوں کی وجہ سے. وہی کام امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے تاریخ میں. روایت میں ملتا ہے کہ جب معاویہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا تو ایک مرتبہ یزید نے حکم بھیجا ولید کو، گورنر کو مدینے کے، کہ کسی طرح حسین سے تو بیعت لے.
عزیزان گرامی قاصد آیا، دق الباب ہوا، جیسے ہی دق الباب ہوا تو ایک مرتبہ جناب امام حسین باہر تشریف لائے، قاصد سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا گورنر وقت کا بلاتا ہے، ولید نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ عزیزان گرامی محافظ امام حسین علیہ السلام کون؟ زینب سلام اللہ علیہا۔ جیسے ہی انہوں نے اس بات کو سنا تو ایک مرتبہ گھبرائی، دل برداشتہ ہوئی اور کہا کہ اے بھائی میں راضی نہیں ہوں کہ آپ دربار میں اکیلے تشریف لے جائیں، جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ ہاں عزیزان گرامی امام تشریف لائے اور لانے کے بعد ایک مرتبہ ولید نے کہا کہ معاویہ اس دنیا سے گزر گیا ہے، یزید بیعت چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا اور آقا نے کہا کہ اس بات کو روز روشن میں میرے سامنے پیش کر۔ عزیزان گرامی امام باہر نکلنا کے آنا چاہتے تھے، تو ایک مرتبہ مروان نے کہا اے ولید تو حسین کو باہر نہ جانے دے، چونکہ جب حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر بیعت لینا مشکل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی جو 30 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ امام تشریف لائے تھے ان سے امام نے کہا کہ دیکھو تم باہر کھڑے رہنا، جب میری آواز بلند ہو جائے تو فوراً اندر داخل ہو جانا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی مروان نے جسارت کی تو کہا امام نے ابن زرقا، اے نیلی آنکھوں والوں کی والی کے فرزند تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی آواز بلند ہوئی ایک مرتبہ جوانان بنی ہاشم داخل ہو گئے، امام کو محاصرے میں لیا اور بڑے ہی احترام کے ساتھ بیت الشرف کی طرف لے گئے۔ میں کہوں گا مولا ایک وہ موقع بھی تاریخ میں آیا تھا کہ جب آپ نے کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو کوئی یاور و مددگار آپ کا نہ تھا جب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ہاں عزیزان گرامی امام آئے اور آنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے جناب زینب سے کہا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا ہے، رخت سفر باندھا جائے۔ روضہ رسول اللہ پر آئے اور رسول اللہ کو سلام کیا، گریہ کرتے کرتے امام حسین کو نیند آ گئی۔ عزیزان گرامی یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نانا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا وہ مدینہ کی جسے آپ نے وطن بنایا تھا، جہاں پر ہم پلے بڑے ہیں، مسجد النبوی میں آپ کی پشت پر نماز پڑھتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے اس مدینے سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ میرے یا رسول اے میرے جد مجھے اسی خواب میں اپنے پاس بلا لیجیے۔ رسول اللہ نے کہا اے حسین وعدہ قریب ہے، جاؤ ان قریب تم سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد مولا آئے اماں کی قبر پر آنے کے بعد کہا اے مادر گرامی حسین تیرا جا رہا ہے۔ جب رخصت ہوئی سب سے رخصت لی۔ روایت یہ کہتی ہے قافلہ تیار ہو چکا ہے تو ایک عظیم مصیبت یہاں پر ام سلمہ سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ساری ازواج رسول اللہ سے جب خدا حافظی ہوئی تو ایک مرتبہ آئے اور نانی ام سلمہ سے ملاقات کی، کہا نانی جان میں جا رہا ہوں۔ تو نانی نے پوچھا کہ بیٹا کہاں کا قصد کیا ہے؟ تو کہا نانی جان میں جا رہا ہوں عراق کی جانب۔ جیسے ہی عراق کا نام سنا تو کہا اے حسین عراق نہ جانا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تیرے جد سے سنا ہے کہ تیری شہادت عراق میں واقع ہوگی، اور رسول اللہ نے مجھے ایک مٹی دی ہے اور کہا ہے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تب یہ سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے معجزے کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور کربلا کی مٹی کو سرزمین کربلا سے اٹھایا اور ایک مرتبہ ام سلمہ کے ہاتھ میں رکھا اور رکھ کر کہا نانی جان اسے بھی اس مٹی کے ساتھ ملا لے، اور جب یہ دونوں مٹیاں خون میں تبدیل ہو جائیں گی تب سمجھ لیجئے گا کہ تیرا نواسہ شہید ہو چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا عزیزو، یہاں تک کہ روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ عصر عاشور جناب ام سلمہ سو رہی تھی، ایک مرتبہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کا گریبان چاک ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، واہ حسینہ کہہ کے گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پریشانی اور گریے کا کیا سبب؟ تو ایک مرتبہ کہا اے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا لال کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ ام سلمہ اٹھی دوڑی اس مٹی کی طرف، اب جو مٹی کو دیکھا تو خون میں بدل چکی تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا اے مدینے کی عورتوں رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے، صادق و امین رسول خواب میں آیا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی میرا نواسہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔
پروردگارہ اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما. باری الہ بذکر تصدق ابا عبداللہ الحسین گناہ کبیرہ و صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما. باری الہ بطفیل محمد و آل محمد ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. باری الہ بطفیل محمد و آل محمد ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. باری الہ بطفیل محمد و آل محمد منتقم خون حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین.